کے ساتھ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. بہت شکریہ آپ کا اس اہم ترین موضوع پر آپ نے مدعو کیا اور گفتگو کرنے کی ہمیں آپ انشاءاللہ اجازت دے رہے ہیں. دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ایک ایسی آیت نازل فرمائی ہے کہ جس آیت میں اللہ نے اسلامی معاشرے کے لیے اس آیت کو آئین اور کانسٹیٹیوشن کی حیثیت دی ہے. کون سی آیت ہے؟ کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. اللہ تمہیں حکم کرتا ہے عدل و انصاف کا، اللہ تمہیں حکم کرتا ہے احسان کا، اللہ تمہیں حکم کرتا ہے کہ تم قرابت داروں کا خیال رکھو، اللہ تمہیں حکم کرتا ہے کہ تم فحاشی سے، عریانی سے، برائیوں سے، فضولیات سے، لغویات سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو، روک کر کے رکھو. دیکھیں، جب ہم اپنے اسلامی معاشرے کی بنیاد عدل کے اوپر، انصاف کے اوپر رکھتے ہیں تو ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ امن، سکون، آشتی اور محبت جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے. اور میں اس کی مثال آپ کو دینا چاہوں گا. دیکھیں، تمام شعبہ زندگی کے اندر عدل ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی اپلیکیشن، جس کا اطلاق تمام شعبہ زندگی کے اندر اگر ہوگا تو اس کے فوائد اور ثمرات آپ کے سامنے نظر آئیں گے. مثال کے طور پر، اگر آپ کسی ایگریمنٹ کے دوران بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو گواہ بنایا جا رہا ہے تو شریعت کیا کہتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. اگر تمہیں گواہ بنایا جا رہا ہے تو گواہی ٹھیک ٹھیک دینا، غیر جانبدار ہو کر کے دینا، اگرچہ وہ گواہی تمہارے خلاف کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ گواہی تمہارے رشتہ دار، تمہارے اعزاء و اقارب کے خلاف کیوں نہ ہو، اور سب سے بڑھ کر وہ گواہی تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو. تو عدل و انصاف کرنا تمام شعبہ زندگی کے اندر یہ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، جس سے امن اور استحکام ملتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو اور دے دوں. ابتدا دیکھیں، تبدیلی کی ابتدا ہمیشہ گھر سے ہوتی ہے، اپنے آپ سے ہوتی ہے، اپنے نفس سے ہوتی ہے. صحیح بخاری کی ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اتقوا اللہ، اے لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، وَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، انصاف کرو. ایسا نہ ہو اس کو زیادہ دے دیا، اس کو کم دے دیا، اس سے زیادہ محبت کری، اس سے کم محبت کری، اس کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، اس کو چھوڑا ہوا ہے. دیکھیں، یہ جب اس قسم کا اعتدال گھر میں نہیں ہوگا، انصاف گھر کے اندر نہیں ہوگا تو پھر خلفشار تو ہوگا، انتشار تو ہوگا. اور جب گھر کی بات آتی ہے تو قرآن مجید کی آیت ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. تعدد ازواج کے اوپر میں آ رہا ہوں، اگرچہ ہمارا موضوع نہیں ہے لیکن موضوع سے تعلق رکھتا ہے کہ اگر تم ایک سے زیادہ وائفز رکھنا چاہتے ہو تو پھر عدل بہت ضروری ہے، انصاف بہت ضروری ہے. اور یاد رکھو، اگر یہ عدل اور اعتدال اور انصاف کی فضا کو قائم نہیں رکھ سکتے، فواحدتاً جسٹ گو فار ون وائف. جیسے میں اکثر ہم ایک دن الگ ٹاپک رکھنا چاہوں گی. اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اجازت ہے شادیوں کی، لیکن اگلا حصہ بھول جاتے ہیں جہاں کہا گیا اگر تم انصاف کر سکو تو. اور یہ بھی ہے نا کہ نہ کر پاؤ گے، ایسی بھی تو کوئی بات ہے. جی میں علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ روزمرہ کی زندگی میں ایسی کون سی چھوٹی چھوٹی پریکٹسز ہیں جو ہمیں عدل و انصاف کے تقاضوں میں ہی آتی ہیں، جو ہمیں پوری کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہماری پوری زندگی میں جی، اور یہ لیل و نہار، شب و روز، بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جو ہمیں عدل و انصاف کے ساتھ چلنا چاہیے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ راستے کا بھی جو حق ہے وہ حق بھی دو. یعنی ہم راستہ روک کر کے چلتے ہیں جی، یا ہم راستے میں اس طرح سے چلتے ہیں کہ بہت زیادہ کسی دوسرے کو گزرنے میں پریشانی ہو. ہم اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ راستے میں ڈال دیتے ہیں، اس کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے. ہم اپنی گاڑی کو راستے میں رکھ کر کے دھوتے ہیں، اس کا پانی پھیل جاتا ہے، یہ تمام چیزیں. تو یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کے معاملات ہیں. ہم گھر میں موجود ہیں اور ہمیں کسی سے نہیں ملنا، کوئی ہمارے نزدیک ناپسندیدہ شخص آ گیا، بچے نے بتایا کہ کال بیل ہوئی اور وہ فلاں صاحب آئے اور ہم بچے کو کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو کہ گھر میں نہیں ہے. تو یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خود یہ سکھا رہے ہیں
کہ وہ عدل کے خلاف چلیں اور جھوٹ بولیں. تو اس طور پر ہمیں اپنی سوسائٹی کے جو تقاضے وہ پورے کرنے چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی تھرڈ پرسن کے لیے جو تمہارے درمیان موجود نہیں ہے تو تم اپنی رائے نہ دیا کرو، اور یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ جب تم اس مجلس یا نشست سے اٹھو گے تو تمہاری برائی وہاں پر نہیں کی جائے گی. لہذا اس طور پر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگوں کی عام طور پر غیبت کر رہے ہوتے ہیں، اور جو کوئی بات معلوم ہو اس میں کہتے ہیں محاورتاً کہ نمک مرچ لگا کر اور اس کو 12 مسالے کی پلیٹ بنا کر پیش کرتے ہیں کہ اس شخص میں تو یہ برائی بھی ہے، یہ برائی بھی ہے، اور جھوٹی سچی کہانیاں گڑھ کر کے اس کے بارے میں بتاتے ہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں معاشرے کے توازن کو بگاڑنے، اس کے اعتدال کو ختم کرنے کے لیے ہیں، جو کہ ہم خود اپنے ہاتھ میں چاہیں تو اسے رکھ سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینۃ المنورہ میں ایک مقام سے گزرے تو وہاں پر ایک مردہ گائے جس سے تعفن اٹھ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا اصحاب سے کہ کیا تم اس کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو مردہ ہے اور اس سے تعفن اٹھ رہا ہے. تو پھر نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر سمجھ لو کہ اپنے بھائی کی غیبت کرنا وہ اس سے بھی برا ہے کہ گویا اپنے بھائی کا گوشت کھانا، مردہ بھائی کا گوشت کھانا. تو یہ پیارے آقا علیہ السلام تو ہمیں اس طرح کی مثالوں سے اپنی دن بھر کی زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں. یہاں تک فرمایا کہ جب تم صبح اٹھتے ہو اور گھر سے باہر نکلتے ہو تو پھر یہ تمہارے تمام اعضاء جو ہیں یہ زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ اے زبان آج دن میں تم ٹھیک رہنا، اگر تم غلط چل گئی تو پھر ہم بھی غلط ہو جائیں گے. تو اب دیکھیے زبان سے ہی یہ ساری بری باتیں، یہ غیبت کے معاملات، کسی کے لیے گالی دینا، کسی کے بارے میں برا تبصرہ کر دینا، تو یہ سب معاشرے کو بگاڑنے ہی کے لیے ہے. اس طور پر ہمیں بچنا چاہیے، زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے. اور یہ فرما دیا تھا کہ جو دانتوں کے بیچ میں تمہاری زبان ہے اور جو تمہاری شرمگاہ ہے، اگر تم اس دونوں کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. صورت بات. جی سمی. اچھا علامہ صاحب، آپ نے چونکہ ذکر کیا تھا موجودہ حالات کے حوالے سے، میرا سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں یا کسی بھی دور میں کیا انصاف صرف حکومتوں اور عدالتوں کا کام ہے؟ اس میں انسان پہ کتنی ذمہ داری ایز این انڈیویجول لاگو ہوتی ہے؟ دیکھیے میرے ذہن میں تھا یہ سوال آئے گا، میں نے فوراً پین کاغذ نکال لیا، نوٹ کر لیا. دیکھیں قرآن مجید میں آیا ہے ویل للمطففین. یہ مطفف کون ہے؟ جو کم تولتے ہیں. جب لینا ہوتا ہے تو زیادہ لیتے ہیں، جب دینا ہوتا ہے تو کم دیتے ہیں. ایک شوگر انڈسٹری کے مالک تھے، اللہ رحمت کرے مغفرت کرے، ہمارے والد کے دوست تھے. تو انہوں نے مجھے ایک بار بلایا کہ تم قم چلے گئے ہو، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. جب میں کراچی آیا انہوں نے کہا ہم برکت اس طرح سے حاصل کرتے ہیں کہ جہاں چینی جاتی ہے اور اس میں موئسچر آ جاتا ہے اور خود بخود وزن بڑھ جاتا ہے تو ہم اس بڑے ہوئے وزن کو کیلکولیٹ کر کے اس میں زیادہ ڈال دیتے ہیں کہ کہیں قرآن مجید کی مخالفت نہ ہو جائے. اسی طرح جہاں کپڑا سوکھ کے چھوٹا ہو سکتا ہے، ان کے کپڑے کی انڈسٹری تھی، ہم اس حساب سے بیچتے ہیں کہ جب فائنل کپڑا نکلے تو 4 انچ زیادہ نکلے. کم تولنے والوں کو یا دودھ میں پانی میں دودھ ملانے والوں کو پانی میں دودھ ملانے والوں کو، اس لیے کہ اب یہی چل رہا ہے. یہ ایک مثال ہے ہمارے لیے کم تولنے والوں. خدا شاہد ہے روزانہ کا 1 گرام 30 سال تم نے کم تولا، روز کے ایک حساب سے 360 گرام، اور اس کے بعد 30 سال لگا لو، قیامت میں تمہارے پیٹھ پر بوجھ بنایا جائے گا، دنیا میں برکت اٹھ جائے گی. دوسرا یہ دکاندار اور مکان والے جو انکروچمنٹ کر جاتے ہیں، یہ گناہ کبیرہ میں سے، اس کو بالکل فوری طور پر روکنا چاہیے. تیسری مثال ہے شادیوں میں
तू कोरमा उठाना, मैं बिरयानी लाऊंगा, तू सलाद उठाना, और लाके रख दिया। और उसके बाद अगर वीडियो बना दी जाए तो आप हैरान हो जाएंगे कि आधे से ज्यादा जो है वो मिश्रा साहब, ये बहुत दिलचस्प